السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حق اور باطل کا زبردست معرکہ، شجاعت اور بہادری اور ایثار اور قربانی کی لازوال کہانی۔ اسپین کے لارڈ پادری کی بیٹی کے قبول اسلام کی ایمان افروز داستان، جس نے پورے اسپین میں تہلکہ مچا دیا۔ داستان ازبلا، پیش کردہ معہد الدراسات الاسلامیہ والعصریہ، کراچی، پاکستان۔ انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اینڈ ماڈرن اسٹڈیز، کراچی، پاکستان۔ گزشتہ قسط میں ازبلا کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور اس کو پاگل کہا گیا، جس پر اس نے چڑھ کر یہ کہا کہ اگر میری حق گوئی کا یہی صلہ ہے تو چلیے آپ مجھے پاگل ہی تصور کر لیجیے۔ اب اس سے آگے کا واقعہ۔ میکائل، ازبلا کا استاد۔ لڑکی خاموش نہیں رہتی، بک بک کیے چلی جاتی ہے۔ ہم نے مسلمانوں کے جملہ سوالات کے جواب دے دیے، اگر تجھ کو ہمت ہے تو میدان میں آ کر جواب دے لے۔ ایک پادری، عجیب معلوم ہوتا ہے کہ یہ اندر ہی اندر کافر ہو گئی ہے، بھلا یہ مسلمانوں کے سوالات کا کیا جواب دے گی؟ اس گستاخ لڑکی کے والد محترم کو کل واقعات کی اطلاع کر دینی چاہیے اور اس کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ کیتھرائن، ازبلا کی سہیلی۔ افسوس ہے کہ آپ لوگوں نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ بیچاری ازبلا پر سب ٹوٹ پڑے، کوئی اس کو پاگل ثابت کر رہا ہے اور کوئی اس کو دھمکی دے رہا ہے، مگر اصل بات پر کوئی توجہ نہیں کرتا۔ ازبلا بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ تم لوگوں سے عمر رحمی کے سوالات حل نہیں ہو سکتے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ مسیحی دین جھوٹا ہے، بلکہ تم لوگ ناقابل ہو اور اپنی ناقابلیت سے مسیحی دین کو بدنام کر رہی ہو۔ پطرس، ان لڑکیوں کو یہاں سے نکال دو۔ ان کمبختوں کو کس نے کہا ہے کہ ہماری باتوں میں دخل دیں؟ عمر لہمی، اگر آپ مجھ کو اجازت دیں تو میں آپ حضرات کو ازبلا کا مطلب سمجھا دوں۔ میکائل، آپ ہماری باتوں میں دخل نہ دیجیے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے۔ دوسرا پادری، اگر ازبلا اور کیتھرائن دونوں کافر ہو گئی ہوں تو؟ میکائل، خیر ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ہمارے خیال میں یہ لڑکیاں نادان ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ اس گفتگو کا جلد فیصلہ ہو جائے، حالانکہ ایسے معاملات مہینوں بلکہ برسوں میں طے ہوا کرتے ہیں۔ غرض مجلس میں ان دو لڑکیوں کی نسبت طرح طرح کی چہمگوئیاں ہونے لگیں اور ان پر الزامات تراشے جانے لگے۔ اس ہنگامے کو دیکھ کر عمر رحمی نے اپنی سریلی آواز میں سورہ مریم کی چند آیات تلاوت کی، جن کو سن کر تمام مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ بڑے بڑے پادریوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں کہ کہیں قرآن کریم کا دل پر اثر نہ ہو جائے۔ چونکہ سورہ مریم میں سیدنا مسیح اور ان کی والدہ مطہرہ کی تعریف کی گئی ہے اور ان الزامات سے ان کو بری قرار دیا گیا ہے جو ان پر یہودی عائد کیا کرتے تھے۔ چنانچہ تمام عیسائیوں پر سورہ مریم کا خاص اثر پڑا، خصوصیت سے ازبلا کا چہرہ تمتما اٹھا، لیکن اس نے اس دفعہ ضبط سے کام لیا اور استقلال کے ساتھ بیٹھی سنتی رہی۔ تلاوت قرآن کے بعد ازبلا اٹھی اور یوں گویا ہوئی۔ ازبلا، حضرات آپ گواہ رہیں کہ میں مسیح دین پر قائم ہوں، میں پکی مسیحی ہوں، اس لیے نہیں چاہتی کہ مسیحی ذلیل ہوں۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ سوالات کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے
کہ ہمارے مقدس پادری جواب دینے کی طرف توجہ نہیں فرماتے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ مسیحی عقائد کے سمجھنے کے لیے روح القدس کی تائید درکار ہے، اور مسلمان اس بات کو ہماری کمزوری پر محمول کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ان الفاظ سے میری نسبت غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ اب میری درخواست ہے کہ گفتگو کا سلسلہ جاری کیا جائے۔ ایک پادری: ہم کو ہرگز ان کافروں سے گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ گفتگو سے ہی ہمارے ایمان میں خلل آ گیا ہے۔ میرا منشا تو یہ ہے کہ کافروں کو اس گرجا سے فوراً نکال دیا جائے۔ دوسرا پادری: جوش میں گفتگو نہ کیجیے، غور و فکر کے ساتھ معاملے کو طے کیجیے۔ میری بھی یہی رائے ہے کہ گفتگو کو ختم کیا جائے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ عمر لہن: اے میرے بزرگوں، تم کو اپنے خداوند کی تعلیم پر بڑا ناز تھا کہ ایک گال پر تمانچہ مارنے والوں کے سامنے دوسرا گال پھیر دیا جائے، لیکن یہ کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کیا ہم زبردستی یہاں آئے ہیں؟ کیا آپ نے ہم کو یہاں نہیں بلایا؟ اب بھی اگر آپ صفائی سے کہہ دیں کہ آپ گفتگو نہیں کرنا چاہتے تو ہم فوراً یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ ہم اتمام حجت کر چکے ہیں اور خدا ہماری کوششوں کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ اب بتائیے، ہم جائیں یا آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ پطرس: مولوی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ مسیحی دین کی حقیقتوں کو سمجھنے والے نہیں، نہ آپ اس غرض سے یہاں آئے ہیں۔ اگر آپ کو گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنا ہے تو آپ کو ہمارے سوالات کے جواب دینا پڑیں گے۔ عمر لہن: بہت اچھا، آپ کو پوری آزادی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں، جو چاہے سوال کریں، ہم ٹھنڈے دل سے جواب دیں گے۔ پطرس: کیا قرآن میں انجیل کی تعریف بیان ہوئی ہے؟ کیا آپ کا ایمان انجیل مقدس پر ہے؟ عمر لہن: بے شک انجیل کی تعریف قرآن شریف میں آئی ہے، اور ہم سب مسلمانوں کا ایمان انجیل، تورات اور زبور اور دیگر صحائف انبیاء پر ہے۔ پطرس: پھر آپ ہماری ان انجیلوں کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ عمر لہن: اس لیے کہ یہ وہ انجیل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی افسانے کا نام انجیل رکھ دے تو اس کا ماننا اس لیے لازم نہیں آتا کہ اس کا نام انجیل ہے۔ قرآن حکیم نے جس انجیل کی تعریف کی ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ پطرس: کیا قرآن کی انجیل اور ہے اور ہماری انجیل اور ہے؟ اس کا ثبوت؟ عمر لہن: اس لیے کہ قرآن حکیم نے اصل انجیل کی تعریف کر کے اس انجیل کی تکذیب کی ہے اور اس کی غلط بیانیوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ پطرس: مثلا ہماری انجیل کی وہ غلط بیانیاں کیا ہیں؟ عمر لہن: مثلا متی کی انجیل 46:50-12 میں حضرت مریم کو کافرہ لکھا ہے، مگر قرآن ان کو صدیقہ کے لقب سے یاد کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافرہ نہ تھیں بلکہ مؤمنہ اور صالحہ تھیں۔ اسی طرح انجیل متی 46:50-12 حضرت مسیح علیہ السلام کی نسبت لکھا ہے کہ وہ سخت گستاخ اور اپنی ماں کی بے ادبی کرنے والے تھے، حالانکہ تورات میں ماں کی تعظیم اور تکریم کا سخت حکم ہے، مگر قرآن اس کی تردید کرتا ہوا کہتا ہے کہ والوالدتی، یعنی حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کا تابعدار ہوں اور مجھے ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہوا ہے۔ یا مثلا انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح ملعون تھے اور اسی لعنت کی وجہ سے وہ صلیب پر چڑھا دیے گئے، مگر قرآن نے روح اللہ اور کلمت اللہ اور وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یعنی دین اور دنیا دونوں میں صاحب عزت قرار دیا ہے۔
مسیح کے ملعون ہونے کے ثبوت میں دیکھو کتاب گلتون 12:3۔ ایک آواز، آپ غلط کہتے ہیں، انجیل میں تو ان کو خدا لکھا ہے۔ عمر لحمی، بے شک لکھا ہے، اور اسی پر تعجب بھی ہے کہ آپ کے نزدیک خدا بھی ملعون ہو سکتا ہے۔ گویا آپ نے مسیح کو خدا مان کر ان پر لعنت بھیجی اور ذرا خیال نہ کیا کہ خدا تعالی جو تمام خوبیوں کا مرکز اور تمام کمالات کا سرچشمہ ہے، وہ کس طرح لعنت کا مستحق ہو سکتا ہے۔ حقیقت میں لعنت کا مستحق تو شیطان ہے، نہ کہ خدا، لیکن اسلام نے حضرت مسیح کو خدا نہیں بلکہ انسان مانا، مگر ساتھ ہی ان کے گناہوں سے پاک اور معصوم بھی فرمایا۔ اب آپ ہی فرمائیے کہ ملعون خدا بہتر ہے یا معصوم اور پاک انسان؟ پٹرس، بحث تو اس پر ہے کہ آپ انجیل کو کیوں نہیں مانتے۔ آپ نے لعنت کی بحث چھیڑ دی۔ اگر آپ کے پاس کوئی اصل انجیل ہے جس کی قرآن نے تصدیق کی ہے تو ہمارے سامنے پیش کیجیے۔ عمر لحمی، آپ کو ہم سے مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ ہاں، پہلے آپ اپنی انجیل کو موضوع، جعلی، بناوٹی تسلیم کیجیے، اس کے بعد اصل انجیل کا مطالبہ کیجیے۔ میں نے ثابت کر دیا ہے کہ قرآن حکیم موجودہ اناجیل کا مصدق نہیں بلکہ مکذب ہے، اور اس نے تمام غلطیوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے جو موجودہ اناجیل میں موجود ہیں۔ بھلا بتائیے، وہ اناجیل بھی قرآنی اناجیل ہو سکتی ہیں جس میں مسیح کو خدا بتایا گیا ہو اور ان کو صلیب پر چڑھا کر مار بھی دیا گیا؟ قرآن کہتا ہے کہ مسیح نے فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ما قتلوہ وما صلبوہ، مسیح نہ قتل کیے گئے اور نہ سولی پر چڑھائے گئے۔ تو قرآن نے آپ کی انجیلوں کی تصدیق کی یا تکذیب؟ یہاں تک قسط نمبر 4 کا دوسرا حصہ تھا۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ اسی چوتھی قسط کی تیسرے حصے میں مزید آگے یہ سلسلہ جاری کیا جائے گا۔